اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں دولت مند ہونے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہن یا بھائی جو بہت زیادہ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، یا انٹرویو دیا ہے اور اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل جیسا کہ کسی مقابلے میں جیتنا چاہتے ہیں، کوئی امتحان ہے اس میں پاس ہونا چاہتے ہیں، اگر کسی دشمن کا خوف ہے یا کوئی چیز حاصل کرنے چاہتے ہیں، غلط مقدمے میں پھنس گئے ہیں، یا بہت زیادہ دولت چاہتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کریں۔ بس چند الفاظ پر مشتمل یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے اور عمل کی برکت سے آپ راتوں رات ایسے دولت مند ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں بھی وہ وظیفہ بتائیں جس وظیفے کی بدولت سے آپ کو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو ویورز، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ تو اس آیت کریمہ، یہ جو پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 4، 3 اور 2 کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اب آپ کسی بھی کامل بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کوئی بھی اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھتے ہوئے کوئی بھی اللہ کا نام ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی وظیفے کے طور پہ، تو آپ کی وہ حاجت پوری کر لی جاتی ہے۔ پھر جب آپ نماز قائم کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے ہر چیز میں حفاظت آ جاتی، ہر چیز پہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کی اپنی ذات ہو، آپ کا گھر ہو، اولاد ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ کی راہ میں آپ کو جو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا کر کے آپ کو لوٹا دے گا۔ اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت احد پہاڑ جتنا اس کو آپ کے پاس واپس کر دے گا۔ یہ اللہ کے ہاں وہ قرض ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ ایسا سمجھیں کہ وہ اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دگنا تگنا کر کے واپس کر دیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، تو اب زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو صدقہ و خیرات کریں، صدقہ و خیرات کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے کیا اس وظیفے کو، اور اس وظیفے کی برکت سے ایسے مال و دولت سے بھرپور ہو گئے، ایسی مال و دولت ان کو جمع ہو گئی کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہم مال و دولت کہاں پر رکھیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ روزانہ دن کے کسی بھی حصے میں روزانہ اپنے باوضو ہو کر اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ علی النبی الکریم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ پھر سے سن لیجئے، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ علی النبی الکریم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ علی النبی الکریم،
یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 313 بار آپ نے پڑھنا ہے، آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، کسی بھی حاجت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، پہلے تو بات یہ کہ صرف 2-3 دن ہی میں آپ کی وہ حاجت بر آئے گی۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، اتنا کرامات والا یہ وظیفہ ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے وہ اب تک دعائیں دیتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بہت اچھا بتایا گیا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔